السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی بخیر ہوں گے۔ حسب وعدہ میں ایک نیا ٹاپک اور ایک ضروری چیز جس کو میرے کو اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر غور تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا، اور اس کے بعد تو اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ بہت غلط ہوتے ہیں۔ ان سب میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو بیماری میں بندہ چاہے جو بھی وہ سوچتا ہے کہیں سے مجھے فائدہ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے میرے کو فائدہ ہو تو آپ بھی وہ چیز لے لو، یہاں کھا لو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ ہو، مزید اور نقصانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اندرونی چیز ہے جس کی ضرورت ہے ٹھیک ہونے کی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنا دماغ بھی لگانا ہے کہ کیا چیز خراب ہو رہی ہے اور کیا چیز میں خرابی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا کیا اپائے ہے۔ تو جب یہ چیز ہم سمجھیں گے تو اپنے آپ ہمارے اندر جو خرابی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، بخار جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ پرانا ہوتا چلا جائے، پھر پرانا ہوتے 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 ہم اس کو اوپر سے مزید ادویات کھاتے ہیں۔ ایک دوا کھائی، پھر ہم نے ایک جو ہے درد روکنے والی دوا کھائی، پھر بخار روکنے والی دوا کھائی، تو یہ بخار جاتا کہیں نہیں ہے، کیونکہ بخارات جو اٹھتے ہیں ان کو نکلنا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہماری باڈی کے اندر کچھ بلاکیج ہو رہے ہوتے ہیں یا کچھ خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ بخار جو ہے، یہ بخارات، یہ پھپھولے نما چیز ہوتی ہے جو اوپر کو اٹھتی ہے جب ہمارا ٹیمپریچر جو ہے یہ گرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بخارات جو ہے وہ سرد ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جسم کے اندر مزید بیماریاں پھیلنے کے جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قدرتی طور پر یہ باڈی جو ہے نا اپنے آپ کو ہیٹ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ آدمی سادہ پانی پیے۔ سب سے پہلا یہ اس کا بخار کے لیے آپ سمجھیں کہ ایسی کنڈیشن میں آدمی سادہ پانی پیے۔ دوسرا، سر کے اوپر اور پیروں کے اوپر پٹی رکھے۔ جب پٹی کرے گا تو یہ مطلب نمک والا پانی لے لے جو پرانا طریقہ ہے، اور اگر بلغمی بخار نہیں ہے، سردی سے نہیں آیا ہے، تو ایسے بخار میں آدمی نہا بھی لے سادے پانی سے۔ ہاں، اگر بلغمی بخار ہے اور سردی چڑھ کے آیا ہے تو پھر ایسے میں آدمی نہ نہائے۔ ایسے میں پھر جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی پھر ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان سی، وہ آپ بنا کر رکھ لیں، ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ صرف پھٹکڑی جو آتی ہے اس کو آپ لے لیں، ایک توے کے اوپر اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کر رکھیں اور نیچے آگ جلا دیں۔ دھیرے دھیرے آگ جلتی رہے گی اور وہ پگھلے گی، پگھلنے کے بعد سوکھے گی، سوکھنے کے بعد بالکل پھولا بن جائے گی۔ اس کو آپ پیس لیں، پھر اس کا وزن کر لیں، جتنی پھٹکڑی ہوتی ہے اتنا ہی آپ اس کے اندر چینی جو ہے اپنی کھانڈ جو چینی ہم کھاتے ہیں یہ ملا لیں، اس کو ملا کر رکھ لیں۔ بڑے جو ہیں اس کی خوراک جو ہے 500 mg تک بھی کھا سکتے ہیں، چھوٹے جو ہیں ان کو ایک چٹکی دے دی جائے، اس سے بھی کم دے دی جائے۔ یہ 3 ٹائم اگر آپ کھاتے ہیں تو اگر آپ کو پرانا سا پرانا بھی بخار ہے، اگر گولیاں کھانے کی وجہ سے ٹائیفائڈ بن گیا جو بھی ہو گیا ہے، تو اس میں یہ 21 دنوں کے اندر اندر آپ کا پورا باڈی کا جو ہے نا سسٹم ٹھیک کر دے گی، بخار ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرے جو نقصانات ہو رہے تھے عوارضات وہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بخار کے ساتھ ایک ظلم اور ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جب بخار ہوتا ہے تو ہمارا معدہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کمزوری آ گئی ہے اب ہم طاقت والی چیز کھا لیں۔ دوستو، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بخار کے اندر طاقت والی چیز نہیں کھائی جاتی، کیونکہ بخار جو ہے یہ خود ایک باڈی کو الگ طریقے سے مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا معدہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مقوی یا طاقتور غذا جو ہے وہ کھا سکے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے اس چیز کو نہیں کھانا ہے۔ بخار کے اندر میں سب سے زیادہ لوگوں کو جو مشورہ دیتا ہوں یہ کہ وہ سادہ پانی پئیں، اور اگر گرمی سے بخار آیا ہے، پسینہ آیا ہے، تو وہ آدمی
جو ہے نہا لے، اپنے جسم پر پٹیاں کرے، اور دوسرا مونگ کی دال کھائے، سادی روٹی کھائے، اور بسکٹ کھا سکتا ہے چائے کے ساتھ جو ہے پاپے کھا سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہلکی غذا ہے، ان کی وجہ سے پھر معدہ متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ طاقتور چیزیں کھاتے ہیں، پھر اس بخار کے ساتھ آپ بواسیر کے بھی مریض ہو جائیں گے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ اور میں دیکھ چکا ہوں کئی لوگوں کو جن کا بخار بگڑا ہے، پہلے ان کو معمولی بخار ہوا ہے، انہوں نے اس کی دوائیاں کھائی ہیں، وہ ٹائیفائڈ بنا ہے، ٹائیفائڈ سے آگے جا کے مزمن بخار اور زیادہ بگڑ گیا ہے، پھر وہ بواسیر کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کو دماغی بیماریاں ہوئی ہیں، مطلب پھر یہ چین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بخار یوں ہی آتا ہے اور چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو کیئر کرنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی اگڑم بگڑم الٹی سیدھی گولی جو ہم 1 روپے والی کھا لیتے ہیں نا، یہ سمجھو ہم نے اپنے جو ہے نا کیریئر کو گولی مار دی ہے۔ یہ ایسا خطرناک کام ہم کرتے ہیں، اس طریقے سے گولی نہیں کھانی چاہیے۔ شکراً، امید ہے آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اپنے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔